अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला और मैं हूं आपका होस्ट उमर नज़ीर खान। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे मशरक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ गई। यमन के अल हदीद बंदरगाह पर मुतअद्दिद फ़ज़ाई हमले। खबर एजेंसी के मुताबिक अल हदीद बहिरा अहमर में कुमरान जजीरे को निशाना बनाया गया। सऊदी इत्तेहाद की अल हदीद एयरपोर्ट पर हमले की तरदीद। हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। कहा तजारती जहाज के लिए खतरा बनने वाले अहदाफ तबाह किए। वाज़ेह किया कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। बहर अहमर में सऊदिया बहरी जहाज पर भी हमला। हुकाम के मुताबिक जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा। जबकि दूसरी जानिब ईरान मुआहदा करना चाहता है मगर अभी मुनासिब वक्त नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली साहब, दिफाई तज्जिया कार हैं। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, क्या कहेंगे? ईरान मुआहदा करना चाहता है मगर अभी मुनासिब वक्त नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के साथ राब्तों की तस्दीक का हम मुज़ाकरात कर सकते हैं और इनसे बात कर रहे हैं, मगर मशरक़ वस्ता में सूरत हाल बदल चुकी। ईरान का असर और रसूख कम हो गया है। क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? असल में बुनियादी तौर पे तो मुझे डोनाल्ड ट्रंप की बात का एतबार नहीं है, इसलिए एक इंतहाई झूठा शख्स है और उसके अंदर जितनी बातें वो करता है वो तमाम झूठ हो गई है। ईरान ने कहा कि जी हमने तो कोई माहे की ऑफर नहीं की और ये कहा गया कि अमेरिका ने इराक को कहा है कि आप ईरान से बात करें और हम माहदा करना चाहते हैं, हम सीज फायर करना चाहते हैं। उसके ऊपर ईरान की ये स्टेटमेंट आई है कि जी ऑलरेडी बहुत सारे मेडिएटर तो हम इराक की स्टेटमेंट को कबूल नहीं कर रहे। अब इसमें जो ईरान कहेगा वो सच होगा, जो डोनाल्ड ट्रंप कहेगा वो झूठ होगा, क्योंकि वो करेक्टर के आदमी है, तस्कीन फैल मुजरिम है और बड़बड़ करना और बकवास करना जो है वो ताकत है। तो अब जहाँ तक सीज फायर माहे की बात है उसमें पाकिस्तान ने भी ताल्लुक कायम किया, हिंदुस्तान से भी और तर्किया से भी, अमेरिका से भी, और चाहते ही हैं खत्ते की ताकतें ये चाह रही हैं कि किसी तरह एक ऐसा माहिदा हो जाए जिससे कम से कम इस खत्ते में सीज फायर हो जाए, इस खत्ते में अमन आ जाए। अब ये डिपेंड करता है बेसिकली अमेरिका के बिहेवियर पर। और अमेरिका का बिहेवियर तो आप देख ही रहे हैं, वो तो इस चीज से जब उसने दोबारा अपना बमबारी का आगाज कर दिया और ईरान के खारज आइलैंड से भी और उसके साथ कसम वहाँ भी बमबारी की, क्या बाहर में भी बमबारी की, ईरान में भी बमबारी की, तो ये चीज़ें भी इंडिकेट नहीं करती कि ईरान जो है या अमेरिका जो है तो माहदा करना चाहता है। अमेरिका तो बुनियादी तौर पर कोशिश कर रहा है कि सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर सकता है और करे और जितनी ईरान के पाँव बर्बाद कर सकता है उतना वो करे, और यही चीज़ें आपको सामने नजर आ रही। तो इसके अंदर कोई तब्दीली होती है तो वो उसका पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आएगी और पाकिस्तान भी वो बयान जरूर देगा जो इससे ताल्लुक़ रखता है कि माहदा आगे चल रहा है नहीं चल रहा है, या अमेरिका का क्या तासुर है और ईरान का क्या रखी है। लेकिन फिलहाल मैं समझता हूँ ईरान जो कह रहा है बात वो सच है कि इराक से अमेरिका ने इराक को कहा है कि आप जो है वो पेशकश करें माहदे की। अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है वो झूठ है। ब्रिगेडियर साहब, क्या कहेंगे? ईरान का रूस और चीन से खित्ते की सूरत हाल पर अहम राब्ता। अब्बास अरागची की चीनी और रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें, तो इसमें जो है अगर चीन डिस्टर्ब होता है, चीन का अभी तक तो कोई भी जहाज़ नहीं रुका, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा, मगर अगर चीन डिस्टर्ब होता है तो वो कहाँ स्टैंड करेगा? कल भी वहाँ से बाबुल बंदर से भी 23 जहाज गुजरे और उसमें अगर नहीं गुजरे तो सऊदी अरब के भी गुजरे या इजराइल के जहाज़ों को वो रोक रहे हैं। अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि हुतियों को क्या लॉजिक है वो सऊदी अरब के जहाज़ों को रोक रहे हैं। ईरान को चाहिए कि हौथीज़ को उन्होंने कहा कि आप बाबुल मंडप को बंद कर दे, तो ये ईरान की जिम्मेदारी बनती है कि वो हौथियों कहें कि इस किस्म की चीज़ जो है वो मुसलमान ममालिक के खिलाफ जनरेट करना चाहिए। तो फिर यही साजिश है जर्नलिज्म की, यहूदियों की, मुसलमान ममालिक के दरमियान आपस में लड़ाई हो जाए। तो हौथियों को पाकिस्तान को भी गाइड करना चाहिए, ईरान को भी ये बताइश करना चाहिए कि सऊदी अरब के जो मुसलमान कंट्रीज हैं उनकी जहाज़ों को न रोके, चाइना के जहाज़ों को न रोके। हाँ, उनका इशू ये होना चाहिए कि वो चीज़ जो जहाज़ जो इजराइल की तरफ जा रहे हैं, इजराइली हमला है, उनको वो बिल्कुल रोकें, जरूर रोकें। तो कोई अपना करना भी चाहिए। लास्ट टाइम भी उन्होंने यही किया था।
اب اس طرح تو خطے میں جنگ کے بادل اور بڑھیں گے اور مسلمان ممالک آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے. اس سے پہلے بھی ویسے تو سعودی عرب کی حوثیوں کی لڑائی چلتی رہی ہے اور بہت سیریس لڑائی رہی ہے. اس کے بعد محمد بن سلمان نے یہ لڑائی بند کی تھی اور اس کے بعد ان سے پھر ایک امن بھی ہو گیا تھا, اس لیے کہ حوثی جو ہیں وہ جتنے وہاں پر موجود ہیں اور جو سعودی عرب جو ہے وہ پرنسپل ٹرانزیشن کونسل کو سپورٹ کرتا ہے اور یوئی جو ہے وہ ایس پی سی کو سپورٹ کرتا ہے اور دونوں آپس میں لڑ رہی ہیں. تو کوشش اب یہ کہہ دیں کہ بحرین نے اور کویت نے بھی ایران سے حملے کیے ہیں اور اس کی انٹیلیجنس جو ہے تو وہ اب یو اے ای نے پرووائڈ کی ہے. تو یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے کہ جی امن کوشش مسلمان ملکوں کے درمیان آپس میں لڑائی نہیں ہوئی ہے جو لڑائی کے اسکیل کو بھی بڑھائے گی اور وار کو ریجنلائز کرے گی اور ایک خطرناک چیز بھی ہوگی جس سے مسلم ممالک کو اوائڈ کرنا چاہیے. بالکل صحیح سر, اب تو ریجنل کیا اب تو ورلڈ وائڈ اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں, بالکل درست فرمایا آپ نے. مگر اب جو ہے کس جانب سے زیادہ شدید دباؤ ہے, کون جو ہے وہ بینڈ نہیں ہونا چاہ رہا ہے, کون جو ہے وہ لائٹر نوٹ پہ نہیں آنا چاہ رہا, کون ٹیبل ٹاک نہیں کرنا چاہ رہا, ورنہ ایران کی برتری ہے یا امریکہ کی برتری ہے, یہ دونوں جانب سے کون سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے؟ آج 13واں روز جاری ہے حملوں کا. نہیں, انہوں نے ہی ٹیبل ٹاک کرنی ہے نا, ٹیبل ٹاک تو کرنی ہے ان دونوں ممالک میں, اور اگر یہ دونوں ممالک ٹیبل ٹاک نہیں کرتے تو پھر اس پہ جنگ کو روکنے کے چانسز نظر نہیں آئیں گے. ایران میں بیٹھنا ہے, امریکن سے بیٹھنا ہے, امریکہ جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کے موڈ میں نہیں نظر آتا. ایران کوشش کر رہا ہے کہ جی چین, چائنا اور روس کو انوالو کر کے کس طرح اسکیل جو ہے وہ ڈاؤن ہو, لیکن جیسے میں نے آپ کا کیا کہ ایران کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسا کوئی کام نہ ہونے دے جس سے مسلمان ممالک کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے. اور جیسے ایران پہلے بھی ان ایسٹ کو اچھا رہا ہے جو امریکن ایسٹ ہیں, تو اب یہی چیز جو ہے جاری رہنی چاہیے. اور یہ جو بحرین اور کویت کے اندر کسی بھی طریقے سے کسی سول ٹارگیٹ کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. یاد رکھیے کہ مجلس میں آلریڈی ایک ملک موجود ہے جو آپ جس کو اب منی اسرائیل کہہ سکتے ہیں, وہ ہے یو اے ای, جو وہ یہودیوں کی فوج میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ مسلمانوں کی چیز کی طرح ہونے کی کانسٹنٹ کوشش کر رہا ہے, بلکہ ہوپ کا اس طرح, کیونکہ وہ کیسز کو لے کے چل رہے ہیں, وہ پالیسی کو لے کے جانزم کی پالیسی کو دہشت گردی سے تبدیل کرتے ہیں. اور تمام جو دہشت گرد گروپ ہے شمالی لینڈ میں, صومالیہ میں, ان پر کام کو یو اے ای سپورٹ کرتا ہے, ان کو پیسہ دیتا ہے, ان کو ہتھیار دیتا ہے, جس سے مسلمانوں کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہو رہی ہے. لیکن اگر یہ کسی طور پہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ کسی قوم پہ اس کو جانبدم سپورٹ کر لے گا تو یہ ہوگا ہی, اس کو آخر میں اسرائیلی نے اس کو تباہ و برباد کرنا ہے یو اے ای کو بھی. اور یو اے ای کے جو فرما روا ہے ان کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں, اور قرآن کریم میں جو ہدایات ہیں یا قرآن کریم کی جو ٹیچنگ ہے مسلمانوں کے لیے کہ آپ یہودیوں کے ایجنٹ نہ بنو, وہ اس کے بھی خلاف کام کر رہے ہیں. تو ان کی بھی کوئی مستقبل یا ان کی عاقبت جو اچھی نہیں, ان کو الٹیمیٹلی صحیح بھی تباہ برباد کر. اس میں برگیڈی صاحب ابھی آپ کے سامنے ہے کہ ٹانک میں بھارتی اسپانسرڈ فتنۃ الخوارج کا مشترکہ پولیس چیک پوسٹ پر حملہ, بارود سے بڑی گاڑی جو ہے وہ ٹکرا دی گئی. پاک فوج کے 12 جوان جو ہے شہید ہوئے ہیں, جبکہ 2 پولیس اہلکار سمیت 15 جو ہے وہ جوان شہید ہوئے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دکھ کا اظہار کریں گے اور کیا کہیں گے کہ حالات کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے, دہشتگردی بڑھتی جا رہی ہے. اب 15 جوانوں کو شہید ہونا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. 15 جوان ادھر شہید ہوئے, 48 لوگ جو ہیں 3 دنوں میں شہید ہو چکے ہیں بلوچستان میں, اپنی یاد اگر جہاد میں, جوانی میں اور باقی جگہوں پہ. تو اس میں اس کے بدلے میں 12 فارغوں کو مار لیں 20 تاریخ کے, تو وہ تو کوئی پرپورشن ٹھیک نہیں ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ وہ فارغ جو ہے وہ ایڈوانٹیج پہ ہیں جو 15 جوانوں کو شہید کر کے چلے گئے کام. اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کیا فیلئر ہمارا کیا آپریشن جو ہم کر رہے ہیں وہ ریزلٹ پروڈیوس کر رہا ہے. اگر یہ دہشت گردی کے ہم ہوتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم کو جو آپریشن پیرامیٹرز ہیں, جو آپریشن کا اسکیل ہے, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اس کو اور وائڈ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے کہ 15 سیکورٹی اہلکار شہید ہو گئے اور بار آپ کہیں کہ 12 خارج ہم نے مار دی. یہ تو ہمارے ابھی اسٹیبلش فیکٹ ہو گیا ہے نا کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان جو ہے یہ پاکستان کو ڈیمیج کریں گے اور کر رہے ہیں. تو اس میں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ 15 جوان مارے گئے ہیں تو کم سے کم 60 جو ہے مارے گئے.
تب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے وہ پروڈکٹیو ہے، وہ انفلوئنشل ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. مطلب 12 جوانوں کا ایک دن میں شہید ہو جانا، 48 جوانوں کا 3 دن میں شہید ہو جانا، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ستار میں ہے وہ تقریباً ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے. یہ اب اوپر سے لے کے نیچے تک ٹوٹل سسٹم ہیز کولیپسڈ اینڈ دیر از نو کنسرن. یعنی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ان کے جو عہدیدار ہیں ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کا صرف تعلق اس وقت یہ ہے آپ جو مین پارٹیز ہیں ان کا تعلق صرف اتنا رہ گیا پاکستان کی سیاست سے کہ کس طرح کشمیر پہ قبضہ کیا، کشمیر پر کس طرح وہ حکومت بنائی جا سکتی ہے اور کس طرح وہاں پہ وزیر اعظم سے آپ کا 2 دفعہ کا وزیر اعظم جو ہے وہ اتنا وہاں چلا گیا کہ وہ کہتا ہے مجھے کشمیر کا بھی وزیر اعظم بنا. اب مجھے بتائیے پنجاب میں جو سچویشن ہے اور بھارتیوں نے پنجاب کو ڈبویا ہے وہاں سے آپ جو پرفارمنس ہے اس کا اندازہ لگا لیجیے. ابھی آپ پاکستان کی ایک رپورٹ ہے کہ 75 بلین روپیز کی کرپشن ہے ڈیولپمنٹ اسکیم میں جو کیبنٹ ڈویژن میں الاٹ کی ہے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان انہوں نے کہا کوئی ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے حکومتوں کے پاس سے بھی یا ڈپارٹمنٹ کے پاس سے وہ $75 بلین 75 بلین روپیز سے وہ کہاں خرچ کیے گئے اس پروجیکٹ. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر شہر پاکستان میں بارش جو ہو رہی ہے اس سے ڈوب رہا ہے. چنیوٹ کا حال تو کیا ہوا، لاہور میں کشتیاں چل رہی ہیں اور یہ جا کے وہاں پہ بڑے بڑے دعوے پیپلز پارٹی بھی اور دوسری PMLN بھی وہ چاند چڑھا رہی ہیں اس کو جا کے کشمیر میں. اور کل رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو 1100 لے کے 1200 ارب روپے جو وہ دبئی منتقل کر سکتی ہے. یہ ان کے PMLN کے لیڈر کی اسٹیٹمنٹ ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجیے اور کیا کریکٹر ہے اس وقت تمام کا تمام. میں سمجھتا ہوں جو لوڈ ان حکومتوں نے تو فوج کے اوپر اور رینجرز کے اوپر اور سیفٹی کے اوپر اور پولیس کے اوپر ڈال دیا کہ یہ دہشت گردی آپ کنٹرول کرو، ہمیں جو ہے نا وہ گورنمنٹ سمیٹنے تو ہمیں طاقت جو ہے وہ اس کے سکسیسنے کی طرف ہم جا کے بیٹھے ہیں. تو آپ پولیٹیکل پارٹی کا کردار آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں کہ سسٹم جو ہے آپ کو وہ بالکل اس وقت جو ہے وہ کولیپس چکا ہے. بلکہ جب سسٹم کولیپس ہو جائے اور آپ کائنیٹک آپریشن سے بلیو کریں کہ وہ پولیٹیکل میئرز نہ کریں، وہ ایڈمنسٹریٹو میئرز نہ کریں جو حکومت کو کرنی چاہیے، تو پھر ایک جو اسی طرح ہوگا کہ 15 جوان شہید ہو گئے، 12 جوان شہید ہو گئے، 14 جوان شہید ہو گئے. تو اس کی بیس لائن کیا ہے؟ اس میں بریگیڈر صاحب BLA انوالو ہے افغانستان، یہ اس کی بیس لائن کیا ہے؟ اس کی جڑ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ کس ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے؟ یہ بڑی لمبی دیر ٹائم فریم سے جو ہے چیزیں چاہ رہی ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. بھائی بیٹے شوہر، تو آپ نے دیکھا کس طرح سے لوگ جو ہے فیملیز رو رہی ہوتی ہیں. SSG کمانڈوز کے بھی جنازے دیکھے تو ان کی چھوٹی سی بیٹی کا آپ نے دیکھا کیا صورتحال تھی 3-4 سال کی، تو کہتی ہے میں اپنے باپ کی کیپ پہنوں گی SSG کمانڈو کی اور خود جو ہے وہ باپ کی طرح بن جاؤں گی. فیملی رو رہی ہوتی ہے نا جس کا اس کو حکومتی عہدیداروں کو کوئی کنسرن نہیں کہ کون سی فیملی. میں تو آپ اکثر میں اگر کوئی شخص 2 دفعہ کا پرائم منسٹر جا کے کشمیر میں یہ کہے کہ مجھے کشمیر کا پرائم منسٹر بنا دے تو آپ پھر خود ہی اندازہ لگا لیجیے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ خود ہی اندازہ لگا لیجیے اس کے کنسرن کا کیا کنسرن. اگر رانا ثناء اللہ یہ کہے کہ 1100 سے 1200 ارب روپے جو ہے وہ جو پیپلز پارٹی نے دبئی منتقل کر دی ہے تو میں تو نہیں کہہ رہا، آپ بھی کہہ رہے، یہ تو پولیٹیکل پارٹی کا ورکر کو اندازہ ہے پالیٹکس کا، وہ کہہ رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیے نا پھر جو یہ دونوں پارٹیاں جو لڑ رہی ہیں کشمیر کے الیکشن کے اوپر، اب شرجیل محمد نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ فارم 47 کی حکومت. اب آپ مجھے خود ہی بتا دیجیے کہ دونوں جو ایک دوسرے کے جو سیکریٹ ایکسچینج کر رہی ہیں اس میں عوام کا کنسرن کہاں سے ہے؟ مجھے کچھ بتائیے کہاں عوام کا کنسرن ہے؟ اور یہ جو کون کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے؟ بلوچستان ورک شاپ میں پرائم منسٹر کا کھڑے ہو کے کہنا کہ بھارت انوالو ہے، تو آج پاکستان میں جا کے جب ایک عام آدمی سے پوچھیں نا پہ کھڑا ہوا ہے وہ بھی آپ کو کہے گا کہ بھارت، تو اس میں کیا نہیں کہہ دیا آپ کے پرائم منسٹر نے؟ اگر بھارت انوالو ہے تو آپ پولیٹیکلی، آپ ڈپلومیٹیکلی آپ کیا پروسیجر یہ بتانا چاہیے ایڈریس میں. آپ خود ہی جان لیجیے سیریسنیس کی. میں تو کا اظہار کر سکتا ہوں کیونکہ میرے بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، میرے بچے شہید ہو رہے ہیں. اگر جب 12 جوان شہید ہوئے ہیں تو میرا دل خون چاچور ہوتا ہے کیونکہ وہ میرے بچوں کی بچے ہیں جو شہید ہوئے ہیں. میں نے بھی ان کو ٹرین ہوتے دیکھا ہے، ان کو یونٹوں میں دیکھا ہے. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بڑا فیملیاں
جو ہیں وہ جب اس طرح اپنے پیاروں کو لوز کر، ٹھیک ہے وطن کی مٹی کے لیے وہ شہید ہوئے ہیں اور فوجی کی ایک ہدف اٹھاتا ہے کہ ہم نے وطن کے لیے اپنی جان قربان کرنی، لیکن اس طرح تو نہیں کہ ایک گاڑی آ کے ٹکرا گئی اور لوگ شہید ہو گئے، اس کے علاوہ وہ کہاں سے چلے، کس طرح ہے، گاڑی کہاں پہ رکی، کدھر اس کو بارود بھرا گیا، بہت ساری سوال اٹھتے ہیں اور یہ بار بار یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سسٹم جو ہے وہ کسی جگہ پہ کام نہیں کر رہا، سسٹم کی کوئی فیلئر ہے جن کو دیکھنے کی ضرورت۔ لیکن میں نے بتایا نا کہ کائنیٹک آپریشن کے ساتھ جب پولیٹیکل گورنمنٹ کا ریزالو نہیں ہوتا اور آپ پولیٹیکل میئرز اور ڈپلومیٹک میئرز کو لے کر اس وقت تک کائنیٹک آپریشن خالی جو ہے وہ ریزلٹ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ سب یہ ہیں فوجی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور فوج نے کیا ہے کہ دہشت گردوں سے لڑتے رہیں گے تو وہ لوگوں کو لڑتے رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں بریگیڈ صاحب ابھی مودی سرکار کے بھی کارنامے سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ سیکرٹری تعلیم کے عہدے سے چھٹی بھی کسی کام نہ آئی، مودی سرکار کی مشکلات برقرار، نوجوان مطالبات جو ہے ان پہ ڈٹ چکے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ اس کے؟ مودی سرکار کا جو ہے وہ سکھوں پہ اٹیک آپ نے دیکھا، عیسائیوں پہ اٹیک دیکھا، مسلمانوں پہ تشدد اور ظلم دیکھے، اب وہ اپنی ہی عوام پہ آپ نے دیکھا کس طرح سے لوگوں کو گھسیٹ رہے ہیں، کس طرح سے خواتین پہ جو ہے وہ مین چوک چوراہوں میں جو ہے وہ تشدد کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ وہ تو مودی کا رویہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ وہ ہے ہی ڈکٹیٹر ہے، ہی از ورس دین ہٹلر ان میسولینی۔ دنیا میں انڈیا کے اندر جو آوازیں اٹھ رہی ہیں تو مودی کو کوئی چپل چور کہہ رہا ہے، کیپ کترا کہہ رہا ہے، کوئی فیکٹ کہہ رہا ہے، ڈریکونین کہہ رہا ہے، کوئی ہٹلر کہہ رہا ہے، اور وہ اس کے کردار سے نظر بھی آ رہا ہے، اس میں وہ بھی ہے، ابھی بھی ہے، باقی تو انڈیا کے اندر افروج پارٹی جو ہے اس نے ذلیل کر کے رکھ دیا مودی کو، اور مودی بڑا بے شرم اور بغیرت ہے، بے قسم کے بے شرم بے غیرت لوگ جو ہوتے ہیں ان کو جوتے بھی مارے تو ان کو مودی کو آپ سڑک پہ کھڑے کر کے جوتے بھی ماریں گے تو وہ پھر بھی ہنس رہا ہوگا کہ چلو جوتا تو لگ رہا ہے۔ جو وہ جو پاور کی لسٹ ہوتی ہے، یہ طاقت کی جو لسٹ ہوتی ہے، اور یہ مذہبی جنسیت جو بھارت کے اندر اس وقت را کے اندر اور این ڈی ایس کے اندر اور اپنا مودی کے اندر اور آر ایس ایس کے اندر بی جے پی، وہ مذہبی جنسیت ہے، ان کو سمجھ نہیں آتا۔ وہ ہندو مسلم، ہندو سکھ، ہندو ماؤز، ہندو دلت، وہ اس چیز میں بہت ان کو آپ بے شرموں کو، بے غیرتوں کو، امت شاہ جیسے بے غیرت، مودی جیسے بے غیرت، اور اپنا جو اپنے ملک کے اندر ہی ذلیل ہو رہے ہیں، جو جیب کتے گئے ہیں، جو عیسائی گیرے جن کو کہا جا رہا ہے، وہ خود ہی بدنام ہو رہے ہیں۔ تو اور آگے احتجاج چلے گا تو اور بدنام ہوں گے۔ وہ انڈیا کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے، پولیٹیکل معاملہ ہے، اس لیے اتنا پریشر مودی گورنمنٹ کو پڑ رہا ہے، وہ پڑتا رہے گا۔ مگر یہ بریگیڈ صاحب آپ نے دیکھا کہ پہلے تو پاکستان کے خلاف کمپین لانچ کی گئی کہ لاہور میں سمندر پہ قبضہ ہو گیا ہے، تو اسی طرح کوکروچ پارٹی کے طالبات تھے، ان کے مطالبات تھے، پھر اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری، اور بھارتی میڈیا نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے 100% جھوٹ بولنے میں۔ اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے بھارتی میڈیا پہ خصوصی طور پہ؟ جی بریگیڈ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ناظرین، آپ نے بریگیڈیئر سید غضنفر علی صاحب کی گفتگو سنی، اور انہوں نے بتایا کہ اس ٹائم جو ہے یہ بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد جو ہے یہ ایک بڑا سیریس میٹر ہے، اس پہ امیجیٹلی اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے، اور ڈیفینیٹلی اس میں ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہوتی ہیں، مگر ان کی پش پنائی جو لوگ کر رہے ہیں اور جہاں سے انہیں فنڈنگ ہو رہی ہے، جہاں سے ڈالر کا کنواں، ڈالر جو ہے وہاں سے بوریاں بھر بھر کے آتی ہیں، ان چیزوں کو روکنا ضروری ہے۔ اور اس میں کل بھی آپ نے گفتگو سنی، جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے کہا کہ اس میں افغانستان، بھارت اور اس کے بعد اسرائیل، یہاں سے جو یہ ڈالرز ہیں نا، تو یہ ڈالرز بڑا کام دکھاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے سارا ایشو آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، اور ابھی جو ہے مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھ گئی، یمن کے الحدید بندرگاہ پر متعدد فضائی حملے، اور ناظرین ہم اس پہ بھی بات کریں گے، اور دہشت گردی پہ بات ہو رہی ہے تو بہت ہی افسوسناک خبر ابھی سامنے آئی کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو جو ہے مستونگ میں ان کو شہید کیا گیا۔ میں تو یہی کہوں گا ڈیفینیٹلی ہی واز آن ڈیوٹی۔ تو اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ایکس سیکرٹری سپریم کورٹ بار آصف باجوہ صاحب۔ جی تھینک یو سو مچ سیکرٹری صاحب فار جوائننگ اس۔ سیکرٹری صاحب کیا کہیں گے، سیشن جج صاحب کو شہید کیا گیا، معمولی سیکیورٹی تھی، کم سیکیورٹی تھی، یا اس دہشت گردی کی کیا ریزن ہے مستونگ کوئٹہ میں؟
نہایت افسوس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے جی آفتاب باجوہ صاحب، یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، ہم وکلا بھی اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہے ہیں، جی کیونکہ ایک شہن جج، ایک ریچے شہن جج ان کے ساتھ گارڈ ہے، اور اس کا شہید ہو جانا، شہن جج اور گارڈ کا، یہ اس وقت پوری قوم کے لیے بڑی شرمناک خبر ہے کہ ہمارے جو حفاظتی ادارے ہیں، جن لوگوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے، وہ اپنی حفاظت میں مغرور ہو گئے ہیں، لیکن عوام کی یہاں اس حد تک کہ شہن جج پورے ڈسٹرکٹ کا مالک ہوتا ہے، اس کی حفاظت نہیں ہو رہی۔ جب یہ حالات پیدا ہو جائیں تو ملک اللہ کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت جو ہماری صورتحال ہے سیکورٹی کی، میری سیکورٹی اداروں سے گزارش ہے، بار بار گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنے اپنے دودھ میں رہ کر کام کریں، جس کا کام جو ہے وہ کام کرے۔ آپ نے جو ہے لوگوں کی حفاظت کی بجائے اپنی سیاست کا بازار گرم کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ لہذا میں بطور قانون کا طالب علم اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور سیکورٹی اداروں سے میری گزارش ہوگی کہ خدا کے لیے اپنے دودھ میں رہ کر کام کریں اور لوگوں کی حفاظت کا بندوبست کریں، تاکہ ملک آگے بڑھ سکے۔ ملک کے اندر سرمایہ کاری زیرو کے برابر ہو چکی ہے، لہذا اگر ملک کے اندر ایسے ہی حالات رہے، کبھی شہن جج، کبھی پولیس والے، کبھی کوئی شہید کیے جا رہے ہیں، تو ان حالات میں کوئی بھی سرمایہ کار یا ملک میں آ کے سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔ تو لہذا جب سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو ملک بدحالی کا شکار ہو جائے گا۔ تو لہذا ابھی بھی حالات ایسے ہیں کہ ہم اس ملک کو بچا سکتے ہیں۔ اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر ادارہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، سیکورٹی والے اپنی سیکورٹی کی ذمہ داریاں پوری کریں، عدالتیں انصاف دیتی ہیں وہ انصاف دیں، اور باقی جو ادارے ہیں جہاں جو بھی اپنے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ جب ہم تمام ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو ملک کے اندر سکون پیدا ہوگا اور پرامن حالات پیدا ہوں گے۔ جب پرامن حالات ہوں گے تو ملک کے اندر معیشت بھی ترقی کرے گی۔ جی، اس میں کون کون سی اصلاحات ضروری ہیں آفتاب باجوہ صاحب؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ فیک لائرز کی تعداد بھی آپ کے سامنے آئی، اس کے بعد وومن لائرز کے ایشوز ہیں، آپ تو ماشاءاللہ سیکرٹری سپریم کورٹ رہے ہیں، تو آج کل جو ہے ملک زاہد صاحب جو ہے وہ سیکرٹری سپریم کورٹ نے، کون سی اصلاحات ضروری آپ کو نظر آتی ہیں؟ اور گراؤنڈ پہ لوگ ویسے الیکشن میں تو یہی چیزیں نظر آتی ہیں، چاہے وہ وکلا کا ہو یا دوسرا، کہ وعدے کیے جاتے ہیں پھر پورے نہیں کیے جاتے۔ تو آپ نے ماشاءاللہ ساری زندگی جو ہے وہ عدالتوں میں اور لا اینڈ جسٹس کے لیے کام کیا، آپ کا بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ ورک ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ میں آپ کے پروگرام میں ایک خبر دیتے چلوں، جس طرح وہ دو جو لڑکیاں فارنر آئی تھی جن کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا، ایک اور فارنر بھی ہے جس کا کیس میرے پاس آیا ہے، اس کے ساتھ بھی وہی سیم سلوک کیا گیا تھا۔ اس کو پاکستان بلا کے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، پھر اس سے پیسے منگوائے گئے، اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا۔ یہ جو حالات ہمارے ملک میں بنے ہیں، یہ اس لیے بنے ہیں کہ بڑوں کے لیے قانون اور ہے اور عام آدمی کے لیے قانون اور ہے۔ اگر یہ ابھی بڑے کو اگر سزائیں شروع ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہوگی، لیکن کیونکہ اس وقت ملک کے صورتحال یہ ہے کہ جو آدمی اسمبلی کے اندر جو آئینی ترمیم چاہتا ہے کروا لیتا ہے۔ ہمارے ججز جو ہیں، جس وقت تک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوگا، جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں پہ کوئی شخص محفوظ نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک واضح دنیا کا ایک اصول ہے کہ انصاف جو ہے وہ پہلی ترجیح ہوتی ہے، پہلا جو ہوتا ہے سبق ہوتا ہے۔ ہر ملک کے عوام کی جو ہے مضبوطی کے لیے دیکھنا ہو تو اس ملک کا انصاف دیکھنا پڑتا ہے۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری ججز کو پٹواری بنا دیا گیا ہے، ایک صوبے سے دوسرے صوبے اور دوسرے سے تیسرے صوبے میں ٹرانسفر کرنے کے لیے، ان کو بلیک میل اور ہراساں کرنے کے لیے۔ جب ججز کی یہ صورتحال ہو جائے گی تو وہ انصاف بیچارے کیسے دیں گے؟ دن دہاڑے ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے بیڈ روموں سے کیمرے برآمد ہو رہے ہیں اور ان کے کیس کی سنوائی تک نہیں ہو رہی۔ تو ان حالات میں ملک کے جو حالات ہیں ان کو درست کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ بہت ضروری اقدامات اٹھانے چاہیے۔ تمام اداروں کو دیکھیں، جس طرح اب ٹیکہ لگا کے ہمارے صحافی برادری کے لوگوں کی زبان بند کی جانی کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، یہ آواز آپ بند نہیں کر سکتے۔ حق اور سچ کی آواز بلند کرنا ہر شخص کا، ہر ادارے کا حق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صحافی برادران کے اوپر بھی جو ظلم ہوا ہے یہ صرف ججز کے اوپر نہیں، باقاعدہ صحافت کے بھی بہت بڑا ایک وار کیا جا رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے پنجاب اسمبلی میں دیکھا ہوگا، اونڈا ایکٹ پاس کیا جانا تھا جس پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے رکاوٹ پیدا کی جو وہ نہ پیدا ہو سکا۔
اگر وہ گنڈا ایکٹ بن جاتا تو پھر جس طرح 1857 میں ہم انگریز کے تابع تھے، اسی طرح پوری قوم نے اسی حکومت کے تابع اور پولیس کے تابع ہو جانا تھا. پھر جو پولیس اور حکومت چاہتی وہی کام ہونا تھا، عوام کو انصاف نہیں ملنا تھا. تو لہٰذا انصاف کو مضبوط کرنے کے لیے، انصاف لوگوں کو دلانے کے لیے آپ کو عدلیہ کا ادارہ مضبوط کرنا ہوگا. اگر عدلیہ مضبوط ہوگی تو ہم بھی مضبوط ہوں گے. تو لہذا کسی ملک کی ترقی کا راز جو ہے اس کی عدالتیں دیتی ہیں، اس کی عدالتی نظام مضبوط ہو وہ ملک میں مضبوط ہوتا ہے. جی بھائی. تو اس میں ڈیفینیٹلی جو پنجاب بار کونسل ہے، پاکستان بار کونسل ہے، اور اس کے بعد جو ہے عدالتوں میں جو ڈسٹرکٹ کے الیکشنز کیے جاتے ہیں، نمائندگان موجود ہیں، لا منسٹرز موجود ہیں. کیا کہیں گے امیجیٹلی کون سی ریفارمز لانی باجوہ صاحب بے حد ضروری ہیں؟ سر سب سے پہلے تو میں اپنے ہی ادارے کی بات کروں گا کہ ہمارے وکلا کے درمیان ہمارے پنجاب بار کونسل کے الیکشن ہوئے تو یہاں خرید و فروخت کا ایک بازار گرم ہو گیا، کیونکہ یہاں سے لوگ منتخب ہوتے ہیں پھر آگے پاکستان بار کونسل میں. پاکستان بار کونسل کے آگے نمائندے ہوتے ہیں جو آگے جا کے جوڈیشری کے ججز کا انتخاب کرتے ہیں. تو لہٰذا ان حالات میں جب یہاں پہ خرید و فروخت ابتدا ہی میں شروع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادارے نے کیا کام کرنا ہے، کیا ترقی کرنی ہے. میں خود اپنے ادارے سے شروع کرتا ہوں. یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ ملک کے اندر حکومت نے ہم وکیلوں کو بھی بلیک میل اور رسا کرنے کے لیے خریدنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم وکلا بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں، صحافی بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ناانصافی کا جو ہے ایک سمندر ہمارے اوپر ابھر آیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں انصاف ہوتا ہوا کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. ہم وکلا بھی پریشان ہیں، ججز پریشان ہیں، عام عوام پریشان ہیں. اس ملک کا مضبوط ترین پلر صحافی حضرات بھی کوئی بات نہیں کہہ سکتے، اپنی دل کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ بھی سامنے نہیں لا سکتے. اب دیکھیں نا، یہی جو واقعہ ہوا ہے بلوچستان کے اندر شہر جج کا، وہ دن کو ہوتا ہے اور اس کی نشریات رات کو 8 بجے شروع ہوتی ہیں. عوام کو رات کو 8-9 بجے پتہ چلتا ہے جا کے کہ جی یہ واقعہ ایک ہو گیا ہے. یہاں تک کہ اصل واقعات حقیقت کو بھی دبایا جا رہا ہے. اگر ایسے ہی ملک کو چلانا ہے تو پھر میرے خیال میں عوام کا رخ جو ہے، جس طرح KPK کے اور بلوچستان کے حالات ہیں، ہمارے حکمرانوں کو تو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن عام آدمی کی سمجھ سے ہر بات جو ہے سمجھ میں ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. یہ تو 1971 سے بھی برے حالات ہو گئے ہیں ہمارے ملک کے. لہذا اگر ملک کو بچانا ہے تو آپ صحافیوں اور ہم وکلا کو باہر نکلنا ہوگا، اور انصاف کے لیے ہمیں جو ہے ہر اداروں کو ان کی حدود میں رکھنے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اگر ہم صحافی حضرات اور وکلا حضرات ہی اپنا کردار ادا کر دیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے. جی. تو اس میں جو ہے فیمیل لائرز کا جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے سیکٹری صاحب آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا ڈفرینس رکھا جاتا ہے، تو ان کا کیا کہیں گے؟ بہت کم ان کی نمائندگی نظر آتی ہے جو فیمیل لائرز ہیں. جی میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے وکلا کے درمیان بھی جو تقسیم پیدا کی گئی ہے وہ حکومت نے پیدا کی ہے. یہ حکومت اس طرح نوٹ خرچ کر رہی ہے کچھ وکلا کو دے کے تاکہ وکلا جو ہے تقسیم ان کی رہے، تاکہ یہ متحد نہ ہو. جس طرح 2007-8 میں تحریک کامیاب ہو گئی تھی، وہ صرف اور صرف صحافی حضرات نے ہمارا ساتھ دیا تھا، جس کی وجہ سے وکلا کامیاب ہوئے تھے. اب وکلا کو تقسیم کرنے کی ہر کوشش کی جا رہی ہے. ابھی چند دن پہلے ایک وکلا کنونشن میں اعلان کیا گیا تھا کہ ہم جو ہے ملک کے اندر جو ہے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے پھر سڑکوں پہ آئیں گے. تو اب اس وقت سے پھر حکومت نے وکلا کو خریدنا شروع کر دیا ہے. ہمارے جو ہے بار ایسوسی ایشن کے صدور یا جو بھی نمائندے ہیں پاکستان بار کونسل کے ہوں یا پنجاب بار کونسل کے نمائندے ہوں، ان کو خریدنے کے لیے ان سے مختلف ایجنسیاں رابطے میں ہیں. اور مجھے خود میرے 2 جونیئر جو ہیں وہ وکلا جو کہ ممبر ہے پنجاب بار کونسل، انہوں نے بتایا کہ ایجنسیاں ہمارے ساتھ رابطے میں اور ہمیں فرسٹائز بھی کر رہی ہیں اور خریدنے کی اور آفریں بھی دے رہے ہیں کہ اب جو آپ کو عہدہ چاہیے، جو آپ کو محکمہ چاہیے، ہم اس کے لیے ایڈوائزریاں بھی آپ کو دیتے ہیں. اس طرح جب ملک کے اندر جن اداروں نے ملک کے اندر جمہوریت کو لا کو لانا ہے اور لا کی مضبوطی اور آئین کی مضبوطی کے لیے باہر نکلنا ہے، وہ وکلا اور صحافی حضرات ہے. اگر وکلا اور صحافی حضرات کو ہی خرید لیا گیا تو میں سمجھتا ہوں پھر ملک کی سلامتی خطرے میں ہے. ان حالات میں ہم وکلا اور صحافی حضرات کو میدان میں آنا ہوگا. جی تھینک یو سو مچ باجوہ صاحب فار یور پریشیس ٹائم اینڈ انفارمیشن. ناظرین آپ نے بات سنی
सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट आफ्ताब बाजवा साहब बड़े सीनियर कानून दान हैं और आइन व कानून को बड़े बेहतरीन तरीके से समझते हैं और सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि डेफिनेटली सबसे ज़्यादा लॉयर्स की जो है रिप्रेजेंटेशन जो है वो बेहद ज़रूरी है। इतने भी लोग सदर सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ते हैं, मेंबर पंजाब बार कौंसल, पाकिस्तान बार कौंसल, तो उनको जो है होश के नाखुन लेने चाहिए। ये वादे वईदें ये इनसे काम नहीं चलेगा, बहुत देर हो चुकी है। और इसमें जो डिवीज़न है वकला में वो भी नज़र आ रही है कि कुछ अपोजिशन में हैं और कुछ जो है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो वकला का एक सेपरेट प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक सेपरेट एजेंडा होना चाहिए, एक सेपरेट सोच होनी चाहिए, ना कि जो है वो हुकूमत का और अपोजिशन का हिस्सा बने। नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ हबीब साहब, तज़कियाकार हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। क्या कहेंगे हाफिज़ साहब? हाफिज़ साहब क्या कहेंगे? हमारे जो है अभी आपने देखा कोयटा में दहशत गर्दी का वाक़या सामने आया, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है उनको वहाँ पे कत्ल किया गया, तो क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? जी हाफिज़ साहब, आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है जी, क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? काइंडली बताइएगा प्लीज़। वाज़ेह है अब साहब, अभी आपने देखा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को मस्तूंग कोयटा में उसको जो है फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? जुडिशरी तो अब खुद महफूज नहीं नजर आती। वाज़ेह है कि किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से काकड़ साहब को और उनके गनमैन को शहीद कर दिया गया और तारक लाशारी साहब जो एडिशनल सेशन जज हैं उनको जख्मी कर दिया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो नामालूम मुल्ज़मान हैं वो किसी न किसी के प्लांट किए हुए लोग हैं। तो हमारे जो अदारे हैं उनको चाहिए कि बरवकत कार्रवाई करें और ऐसे जो मामलात हैं जिसकी प्लानिंग हो रही होती है, हम लोग एक तरफ से क्लेम कर रहे होते हैं कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, हमारे जो अदारे हैं वो इतने मजबूत हैं कि वो हर चीज के बारे में, हर कार्रवाई के बारे में पहले से आगाह होते हैं। तो उस आगाही के बावजूद जो है अपने ही शहरियों को ऐसे हमलों से ना बचा सकना, ये एक बहुत बड़ी नाकामी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से काकड़ साहब को शहीद किया गया, उनके गनमैन को शहीद किया गया, फिर साथ में जो तारक लाशारी साहब हैं उनको जख्मी किया गया, तो ये बिल्कुल सरासर ज्यादती है। हम लोग देखें पहले से दहशत गर्दी की दलदल के अंदर फंसे हुए हैं और जिस तरह से हमारे जो करीबी ममालिक हैं वो हमें हर सूरत नाकाम देखना चाहते हैं और जिस तरह से तसादुम हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है उसको वो मजीद हवा देना चाहते हैं। तो इन सारी की सारी सूरत हाल के होते हुए हमारे अदारों को भरपूर किस्म की कार्रवाई करनी चाहिए और बरवकत कार्रवाई करनी चाहिए। देखें, इतना बड़ा नुकसान हो जाने के बाद अगर फर्ज करें कि वो मुल्ज़मान पकड़े भी जाते हैं तो क्या वो जो नुकसान हुआ उस नुकसान की तलाफी हो जाएगी? वो नुकसान की तलाफी नहीं होगी। तो इसलिए जो काम करने वाला है वो ये है कि ऐसे हमलों की रोकथाम के लिए पहले से इकदाम होने चाहिए और ये जो खासकर जो जज साहिबान हैं उनको सिक्योरिटी ऐसी देनी चाहिए जो फूल प्रूफ हो, उनकी गाड़ियां ऐसी हों जो फूल प्रूफ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच हाफिज साहब फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड इन्फॉर्मेशन। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। डेफिनेटली हर शख्स, हर पाकिस्तानी, हर शहरी कोई भी इशू होता है तो वो अदालत से रजू करता है अपना हक लेने के लिए, अपने राइट्स लेने के लिए। तो इसमें जो है डेफिनेटली इसमें ये बहुत ही अफसोसनाक एक वाक़या सामने आया कि इस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को जो है वो कत्ल कर दिया गया और सिक्योरिटी भी आपके सामने थी कि इतनी जो है वो सिक्योरिटी कम अज़ कम होनी चाहिए कि हाफिज़ साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उनको कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी मिल जानी चाहिए एटलीस्ट कि डिस्ट्रिक्ट का पूरे का मालक होता है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपके सामने है कि तकरीबन 26 लाख 30 लाख अवाम है। तो डेफिनेटली अगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज महफूज नहीं है तो ये एक डेफिनेटली क्रिटिकल इशू है और इसमें जो है गवर्नमेंट को, इसमें इदारों को, इसमें जो है सीरियस स्टेप जो है वो लेने होंगे। और इंतहाई अफसोसनाक ये चीज़ें सामने आई। ये भी आफ्ताब बाजवा साहब ने भी ये कहा कि इसमें सबसे बड़ी अहली जो है वो लॉ एंड जस्टिस वकला साहिबान की खुद है, उसमें खुद बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है, इमीडिएट रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। और इसमें जो है जितने भी लोग सिलेक्ट होते हैं, जितने भी लोग जो है वो बार कौंसल्स में आते हैं, पंजाब बार कौंसल में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन लड़ते हैं और उसके बाद जो है पाकिस्तान बार कौंसल का जो है वो करते हैं, तो
डेफिनेटली वो उसमें हमें स्टेप लेने की बेहद जो है वो इमीडिएटली ज़रूरत है। जी नाज़रीन, इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे तज्ज़ियाकार हाफिज़ हबीब साहब, उनसे भी हम बात करते हैं, मगर उससे पहले हम आपको बताते जाएं कि मशरक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ गई। यमन के अल हदीद बंदरगाह पर मुतअद्दिद फ़ज़ाई हमले। ख़बर एजेंसी के मुताबिक अल हदीद बहीरा अहमर में कुमरान जजीरे को निशाना बनाया गया। सऊदी इत्तेहाद की अल हदीद एयरपोर्ट पर हमले की तरदीद। हौसियों के ठिकाने को निशाना बनाने का दावा। कहा तजारती जहाज़ के लिए ख़तरा बनने वाले अहदाफ तबाह किए। वाज़ह किया कौमी मफादात हर कीमत पर उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। बहीरा अहमर में सऊदी बहरी जहाज़ पर भी हमला। हुकाम के मुताबिक जहाज़ को मामूली नुकसान पहुँचा, अमला महफूज रहा। जबकि दूसरी जानिब आपको बताते जाएँ कि ईरान वायदा करना चाहता है मगर अभी मुनासिब वक्त नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के साथ राब्तों की तस्दीक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ हबीब साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। थैंक यू सो मच हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब, अभी आपने ब्रिगेडियर सैयद गज़नफ़र अली साहब की भी गुफ्तगू सुनी, उसके बाद आपने सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट आफ्ताब बाजवा साहब की भी गुफ्तगू सुनी। हाफिज़ हबीब साहब क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को जो है वो कोयटा में कत्ल कर दिया गया, बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हाँ, बिल्कुल ये इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या है कि हमारी जुडिशरी जो है वो भी अब दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से महफूज नहीं है। तो ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको भी सोचना चाहिए कि इस तरह के जो मामलात, जो ये एक बहुत बड़ा वाक़या है कि एक सेशन जज को जो है वो इस तरह कत्ल कर देना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो इसके ऊपर चाहिए कि इसके ऊपर भी ये चाहिए कि इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इन मुल्ज़मान को फिलफौर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नहीं तो ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा होगा गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के लिए और वफाक के लिए भी, क्योंकि अगर जुडिशरी ही महफूज नहीं है, जिन्होंने इंसाफ प्रोवाइड करने वाले जो अदारे हमारे हैं, अगर उनको इस तरह टारगेट किया जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि दूसरी तरफ अगर आम शहरी जो हैं, ये देखिए ये वो अफसरान हैं हमारे जुडिशल ऑफिसर हैं जिनके साथ सिक्योरिटी भी होती है, और जो एक आम शहरी हैं उसका क्या हाल होगा, उनके क्या हालात होंगे। तो ये चीजें सारी देखनी पड़ेंगी और ये बहुत बड़ी एक एम्बैरसमेंट हुई है इस हवाले से कि इसके ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को जो इस तरह उनका कत्ल कर देना, ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि एम्बैरसमेंट है और एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके ऊपर फौरी तौर पे इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करना चाहिए और ताकि और इनको इबरत का निशान भी बनाना चाहिए, मैं समझता हूँ। जी हाफिज़ साहब क्या कहेंगे आप? अभी आपने देखा कि सेक्रेटरी तालीम के ओहदे से छुट्टी भी किसी काम ना आई। मोदी सरकार की मुश्किलात बरकरार, नौजवान मुतालबात पर डट गए। भारत के कई शहरों में धरने, अपोजिशन भी एहतजाज में शामिल। पार्लियामेंट के बाहर चौथे रोज भी मुजाहरा। तुलबा पर तशद्दुद की खबरें आलमी मीडिया की जीनत। अल जजीरा के मुताबिक इंडियन पुलिस ने मुजाहरीन पर बैलेट गन्स का इस्तेमाल किया। CNN ने काकरोच एहतजाजी मोदी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज करार दे दिया। क्या कहेंगे आप इस पे? अजी देखिए, मैं समझता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार की अगर बात करें तो मोदी तो एक बहुत बड़ा कातिल है जिसने हमेशा कत्लेआम किया है, उधर भी गुजरात के अंदर भी। तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है मोदी के लिए, और मोदी की जो कारकर्दगी है उसका पोल खुल चुका है कि स्टूडेंट तलबा जो हैं इस वक्त पिछले कई रोज से एहतजाज करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर इस वक्त जो है तशद्दुद भी किया जा रहा है उनके, लेकिन बावजूद इसके कि तलबा अपने हक के लिए खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार इस वक्त नाकाम हो चुकी है। इस तमाम अपने उसको चाहिए कि मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। इससे ही काफी नहीं है कि उसके एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे से ही बात चलेगी। मैं समझता हूँ कि मोदी को खुद भी इस्तीफा देना चाहिए कि वो इस हवाले से बिल्कुल नाकाम हो चुका है। वो गवर्नमेंट जो है वो संभालने के अहल नहीं है। तो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त उसकी जगहसाई हो रही है और वो इसका जो है भयानक चेहरा मोदी का वो भी सामने आ चुका है। पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह स्टूडेंट के ऊपर उनकी तमाम तरह फुटेजेस जो हैं, वीडियोस, वो भी
सामने आप देख रहे हैं कि मीडियाज के ऊपर दिखाई जा रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी दिखाई जा रही हैं, किस तरह उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, और किस तरह उनको जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है, जिससे ये बात वाज़ेह है यहाँ हो रही है कि मोदी किस हद तक जुल्म की एक बहुत बड़ी दास्तान है और जुल्म करने वाला वो शख्स है। तो इस तरह के मैं समझता हूँ कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट का, और इसके खिलाफ सख्त जो है पाबंदियां भी लगानी चाहिए। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच हाफिज हबीब साहब। जी नाज़रीन, आपने सीनियर तजिया कार हाफिज हबीब की गुफ्तगू सुनी, सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट आफ्ताब बाजवा की गुफ्तगू सुनी, ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली साहब की गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, अपने होस्ट उमर नज़ीर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ, नए मौक़िफ़ के साथ जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आज तो जल्दी फ्री कर दिया है। नहीं वो आगे खलो यार। चेयर ले आए मिस, ये लगा कैसे लगाते हैं? इधर बैठो, इधर कल उधर थे। अच्छा यार जल्दी कर यार, 2 मिनट रह गए ना।